أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 to 232۔ الطلاق طلاق مرتانی دو بار، فامساکم پھر روک لینا ہے، بمعروف دستور کے مطابق، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے، باحسان ساتھ حسن سلوک کے، ولا اور نہیں، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان کے تأخذوا تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ، الا مگر، ان جب کہ، یخافا دونوں ڈریں، اللہ کہ نہ، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو، اللہ کہ نہ، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا تو نہیں، جناح کچھ گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت وہ عورت فدیے میں دے دے، بہی اس کو، تلکا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا سونا تعتدوہا آگے بڑھو ان سے، ومن اور جو، یتعدی آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک پس یہی لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ فَإِن پھر اگر، طلقاہا طلاق دی اس عورت کو، فلا تحل تو حلال نہیں وہ عورت، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ جب تک کہ، تنکیحا وہ نکاح نہ کر لے، زوجن کسی خاوند سے، غیرہ اس کے سوا۔ فَإِن پھر اگر، طلقاہا طلاق دے دے وہ اس کو، فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، ان بشرط یہ کہ، ظنا وہ خیال کریں، ان کے، یقیما وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتلکا اور یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا بیان کرتا ہے وہ انہیں، لقوم یعلمون واسطے جاننے والوں کے، وَإِذَا اور جب، طلقتم تم نے طلاق دی، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچیں، اجلہن اپنی عدت تک، فامسکوہن تو روک لو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرحوہن چھوڑ دو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تمسکوہن روکے رکھو تم ان کو، ضرارا ستانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو، یفعل کرے گا، ذالک یہ، فقط تو بے شک، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، ولا اور نہ، تتخذوا ٹھہراؤ، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو، انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب، طلقتم تم نے طلاق دی، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کر چکیں، اجلہن
اپنی عدت کو، فلا تو نہ تعدلوہن روکو انہیں، ان اس سے کہ ین کہنا وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے انہی خامندوں سے، اذا جب ترادو وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ بات، یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، من کانا اس کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ ازکیٰ زیادہ صاف ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے واسطے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ تفسیر آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں اس آیت سے طلاق کے آگے کے مزید مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، مزید ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی کون سی طلاق 2 مرتبہ ہے؟ رجی طلاق، یعنی وہ طلاقیں جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے، طلاق دینے کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے، تو وہ کون سی طلاقیں؟ وہ 2 ہی طلاقیں، اور تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا، تیسری طلاق طلاق بائن ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران ہی اسے احساس ہو گیا کہ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر اس نے طلاق دے دی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر فار ایگزامپل دوبارہ کبھی اس کو غصہ آیا اور دوسری بار پھر اس نے طلاق دے دی، تو پھر بھی وہ دوسری بار بھی رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ 2 طلاقیں دینے کے بعد پھر کبھی زندگی میں اس نے تیسری بار طلاق دے دی، پھر رجوع کرنے کی کوئی بھی صورت باقی نہیں ہے، پھر طلاقیں بائنہ ہو جاتی ہے۔ ہاں پھر آگے مزید کوئی ڈیٹیل آ رہی ہے آگے، وہ کیا ہے کہ حلالہ کی، کہ اگر خود سے ہی دوبارہ وہ عورت کسی اور سے شادی کر لیتی ہے اور وہ خاوند خود سے ہی اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا وہ خاوند اس کا فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن حلالہ اگر قدرتی طور پر ہو جائے، حلالہ کروایا نہیں جاتا، حلالہ ہو جائے تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن آج کل حلالہ کروایا جاتا ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 طلاقیں کون سی ہیں؟ رجی طلاقیں ہیں، یعنی جن میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، کوئی کتنی بار بھی اپنی عورت کو طلاق دیتا اور کتنی بار رجوع کر لیتا، تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا۔ اس طرح
اسے نہ بساتا تھا اچھے طریقے سے اور نہ ہی اس کو آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم نہیں کیا، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر 2 مرتبہ طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور پھر تیسری بار طلاق اگر دے دی پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے، پھر طلاق بائن ہوگی۔ اور ہمارے ہاں کیا کیسے طلاق دی جاتی ہے؟ ایک ہی جھٹکے میں طلاق 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 3 مرتبہ کہہ کر اور ایک ہی جھٹکے میں رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، اور یہ کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے طلاق دے دی پھر کیا کہ اس کی عدت ہے، وہ کتنی ہے؟ 3 حیض یا 3 قروء۔ اب اس عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بار پھر اللہ رب العزت نے چانس دیا کہ پھر کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی، شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے پھر طلاق دے دی، پھر اس نے رجوع کر لیا، دوسری بار بھی اللہ رب العزت نے اس کو گھر بچانے کے لیے چانس دیا کہ وہ رجوع کر لے، لیکن تیسری بار کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب عدت مکمل ہوگی، اب کیا حکم دیا گیا کہ یا تو پھر اچھائی سے روکنا ہے، یعنی اچھے طریقے سے، اگر گھر واقعی میں بسانا چاہتے ہو، عورت کو اذیت دینا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنا چاہتے ہو، تو پھر نیک نیتی سے اس کو روک لو، یا پھر عمدگی کے ساتھ اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو بھی کیسے؟ خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس احسن طریقے سے اس کو گھر میں لائے تھے، جس عزت کے ساتھ اس کو گھر میں لائے تھے، اسی عزت اور اسی احسن طریقے سے اس کو گھر سے رخصت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو بھی دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ یہ ہے ہمارے دین کا حسن کہ اب اگر تم بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم نے اس کو کچھ تحفے تحائف دیے یا حق مہر دیا ہوا ہے، اب تم اس سے وہ تحفے تحائف اور وہ چیزیں واپس لو۔ نہیں، یہ تمہارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ پائیں گے سے یہاں کیا مراد ہے؟ حقوق و فرائض مراد ہیں۔ ویسے اللہ کی حدود کیا ہیں کہ اللہ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، جو احکامات کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنا، جو باؤنڈریز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان سے باہر نہ نکلنا، یہ حدیں ہیں۔ لیکن یہاں حدود سے مراد حقوق و فرائض ہیں، یعنی آپس میں شوہر اور بیوی کے جو بھی حقوق و فرائض ہیں وہ ادا کریں۔ ہاں اگر ڈر ہو کہ وہ نہیں حق ادا کر سکتے ایک دوسرے کا تو پھر کیا ہے؟ علیحدگی بہتر ہے۔ ہاں اگر شوہر طلاق نہیں دیتا یا نہیں دینا چاہتا اور عورت اس کنڈیشن میں یا ان حالات میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ پھر وہ اس سے خلا لے لے۔ ہاں اگر وہ خلا لے گی تو پھر تو کچھ دے ڈالے سے مراد ہدیہ ہے، یعنی ہدیے سے وہ کون سی چیز مراد ہے؟ یعنی حق مہر پھر اس کو واپس کرنا ہوگا۔ ہاں اگر شوہر خود سے طلاق دیتا ہے تو وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کو لینا چاہیے، جو بھی اس نے تحفے تحائف اس کو دیے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے پھر اس کو حق مہر واپس دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی ظالم ہیں۔ تو یہاں ظالم سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ جو کسی کو کسی کے جائز حق سے محروم کر دیں، وہ کون ہے؟ ظالم ہیں۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کے جائز حق ادا نہیں کر رہا تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے اگر جائز حقوق ادا نہیں کر رہی
تو وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو اس آیت میں خلا کا بھی بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو، یعنی عورت طلاق لینا چاہتی ہے، یعنی خلا مانگ رہی ہے اور خاوند طلاق نہیں دے رہا، تو اس صورت میں عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ تو گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی، اور دونوں صورتوں میں اس خلا کی عدت کیا ہوگی؟ ایک حیض۔ تو جہاں عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہاں اس کے بارے میں سخت وعید بھی سنائی گئی کہ بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو حدیث کے مطابق وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، یعنی جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ کون سی طلاق کا ذکر ہے؟ ادھر تیسری طلاق کا ذکر ہے، یعنی طلاق بائن، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی پہلی دو طلاقوں میں تو یہ تھا عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہ تیسری طلاق بائن ہے، اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ ہاں، اب ایک صورت نکلتی ہے، وہ کیا کہ اگر اس نے جب شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، یعنی طلاق بائن ہو گئی، اس کے بعد وہ بیوی کسی اور سے شادی کرتی ہے اور اتفاق سے اور یا قدرتی طور پر اس شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس میں شادی ہی آگے حلالہ کی نیت سے کی جاتی ہے، کہ پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکیں، اس لیے حلالہ کی نیت سے شادی کی جاتی ہے اور پھر اس سے طلاق لے کے واپس پہلے شوہر سے شادی کی جاتی ہے۔ یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قدرتی طور پر ایسا ہو جائے، اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہاں بھی اس کی نہ بن سکی، یا اس نے اس کو طلاق دے دی اس شوہر نے، یا وہ وفات پا گیا، پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ حلالہ کی نیت سے شادی کرتی ہے تو یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہر جگہ ہر آیت میں اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بھی یہی کہ اگر اس صورت میں بھی دوبارہ اس خاوند سے شادی ہوتی ہے تو اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جائے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے اور گھر بسانے کی ہی نیت سے دوبارہ نکاح کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، یعنی جب عورتیں اپنی عدت پوری کر چکے ہیں تو کیا کرو، یا تو انہیں اچھی طرح سے بسا لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، بالکل اسی خوبصورت طریقے سے جس خوبصورت طریقے سے تم عزت بنا کر اپنے گھر لائے تھے۔ انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، یعنی جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی زیادتی دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے اس کو روکے رکھے گا، یعنی نہ خود چھوڑتا ہے، نہ خود اس کو بسانا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کو آزاد کرتا ہے، نہ ہی اس کو کسی اور کا ہونے دیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہے، اس نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی وہ خود اپنے لیے وبال جان اکٹھا کر رہا ہے عذاب کی صورت میں۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی آیات کا مذاق بنانا کیا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی مخالفت دراصل یا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے 3 باتیں ایسی ہیں، آپ سے ہم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی حقیقت ہے، اور ہنسی مذاق میں کہے تو بھی حقیقت ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ نکاح، طلاق اور، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، اس لیے اس کو مذاق نہ سمجھو اور اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ پھر آگے ذکر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب یہاں پہ طلاق کی بات ہوتے ہوتے اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا ذکر کیوں آ گیا کہ یعنی جب بھی کبھی انسان پر اس طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے یا ایسے کبھی حالات بنتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی توجہ کس طرف جاتی ہے؟ وہ شکوہ کرنے لگتا ہے، وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے، وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس طرف توجہ لے جاؤ؟ اللہ کی نعمت کی طرف، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب بھی کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو جو چلا گیا اس پر افسوس کرنے کی بجائے جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو پہلے سے موجود نعمتیں ہیں، ان پر نظر رکھو، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب ان کو یاد رکھو گے تو پھر غم کم محسوس ہوگا۔ تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت سے جو نعمتیں اس نے عطا کر رکھی ہیں ان پر نظر رکھو، ان کو یاد کرو۔ اور پھر خصوصی طور پر کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ اللہ کی کتاب کا، حکمت کا، نصیحت کا، اور اس کو یاد رکھو جو کچھ کتاب و حکمت میں ہے، جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اسے بھی یاد رکھو۔ کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ کی کتاب کو، ہم اس دین کی نعمت کو
ہم نعمت سمجھتے ہیں؟ تو یہ دین کی دولت، یہ ایمان کی دولت، یہ ہدایت کی دولت، یہ بھی سب دولتوں سے بڑی دولت ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ آج ہم سے کوئی نعمت چھن جائے تو ہم کتنا افسردہ ہوتے ہیں، کتنا روتے ہیں، لیکن اگر ہماری ہدایت میں کمی آ جائے، ہمارے ایمان میں کمی آ جائے، تو کیا ہم تب بھی اتنا روتے ہیں یا اس کو پانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ہر معاملہ کرتے وقت اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر تم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو بھی ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب گھر ٹوٹتے ہیں نا تو انسان نفرتوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے، یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی طرف سے سچی جھوٹی، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے دوسرے فریق کو کسی بھی حد تک گندا کر دیتا ہے، پھر چاہے بہتان لگا کے، چاہے جھوٹ باندھ کے۔ تو اس چیز کا خیال رکھو، یہ جان لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اس چیز کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری اس عورت کے ساتھ نہیں بن رہی، نہیں نبھا ہو پا رہا، مزاج نہیں مل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے علیحدگی کا۔ خاوند بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی خلا لے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے راستہ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ دونوں ایک دوسرے کی عزتوں کی دھجیاں اڑائیں، یا دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے پھریں، یا دونوں ایک دوسرے پر بہتان ترازی کرتے پھریں۔ آپس کے جیسے بھی تعلقات تھے، لیکن ان کو نشر نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی نشر کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نصیحتیں میں کن کو کر رہا ہوں؟ جن کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، یعنی طلاق ہوگی یا پہلی طلاق ہوگی، عدت مکمل ہوگی، بعد میں احساس ہوا واپس دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا دوسری طلاق کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شوہر طلاق دے دے اور پھر وہ دوبارہ اپنی بیوی سے رشتہ جوڑنا چاہے، رشتہ قائم کرنا چاہے، اس سے نکاح کرنا چاہے، تو پھر کیا خاندان کے لوگ یا عورت کے جو باپ ہے یا بھائی ہے وہ اس چیز کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اب دوبارہ ہم اپنی بیٹی کو دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں باہم آپس میں رضامند ہوتے ہیں اس نکاح پر دوبارہ، تو پھر ان کو
نہ روکو۔ تو اس سائڈ سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی کیونکہ ولی ہی اس کا نکاح کرے گا، اسی لیے ولی کو ہی یہاں پہ حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جہاں اس کا نکاح ولی کروائے گا وہاں دوسری طرف عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا ولی اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا۔ ہاں اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی اس کا نکاح کرا دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کروانے کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اور ایک طرف جب ولی زبردستی نہیں کر سکتا تو دوسری طرف ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا آپ نے کہ اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو نہ تو ولی اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کروا سکتا ہے، نہ ہی اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کرا سکتا ہے، اور نہ ہی اس صورت میں ولی کو زبردستی کرنی چاہیے اس کے ساتھ کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، آپس میں وہ دونوں رضامند ہوں اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنا چاہتے ہوں، قائم رکھتے ہوئے اس نکاح کے بندھن میں بننا چاہتے ہوں، تو پھر ولی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو اس نکاح سے روکے۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو آج کے لیسن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رخصت رکھی ہے طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، لیکن اس چیز کو کھیل تماشا بنانے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا حکم دیا ہے کہ اگر رخصت کرنا چاہتے ہو یعنی نہیں رکھنا چاہتے تو رخصت کرو، بلکہ رخصت کرو تو کیسے طریقے سے؟ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، جس طرح دے دلا کر لائے تھے اسی طرح دے دلا کر اس کو رخصت کرو، اس سے کوئی چیز چھینو نہ، اس سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ اور اگر رخصت نہیں کرنا چاہتے، رکھنا چاہتے ہو تو رکھو بھی کیسے؟ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے، گھر بسانے کی نیت سے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ جو اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہیں، مثال کے طور پر جیسے شوہر کو اختیار دیا ہے طلاق کا، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس کی بیس پہ عورت کو بار بار بلیک میل کرتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے یا مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر عورت اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتی ہے یعنی ناجائز خلا طلب کرتی ہے بغیر کسی عذر کے، تو اس کے لیے بھی پھر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.